قوم عاد کون تھی، کتنی طاقتور تھی، ان کے ایسے کون سے عمل تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا؟ وہ کون سا عذاب تھا جس سے اللہ پاک نے ان کو برباد کیا؟ قوم عاد کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے قد 40 ہاتھ تک تھے، 900 سال تک ان کی عمریں تھی۔ اس تمام عمر میں وہ جوان رہتے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کو کوئی بیماری آتی، صرف ایک موت تھی جو ان کو آتی۔ اللہ پاک نے حضرت ہود کو ان کی طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجا، جس کا انہوں نے خوب مذاق اڑایا اور کہا، ہود اپنی عبادت اپنے پاس رکھو، خود جا کر کرو، ہمیں اپنے اللہ کے عذاب سے نہ ڈراؤ، ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کسی طور پر بھی نہ چھوڑیں گے، جن راہوں پر تم ہمیں لے کر جانا چاہتے ہو وہاں کچھ بھی نہیں، ہم کھائیں گے کیا؟ قوم عاد غرور میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایسی باتیں بولی جو بیان کرنے سے باہر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ ہے؟ میری آیتوں کا وہ انکار کرتے رہے۔ قوم عاد نے کہا، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لے کر آؤ۔ اللہ نے ان پر بھوک کا عذاب نازل کیا، عذاب ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا گلا جمع کر کے جو رکھا تھا وہ سب کھا گئے۔ اللہ نے بارشیں برسانی بند کر دی، بارشیں نہیں ہوئی تو ان کا نیا گلا بھی نہ آیا، جو تھا وہ اسے پہلے ہی کھا چکے تھے۔ غلہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، ایک دن آیا کہ جانور بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حرام کی باری آئی، چوہے، بلی، مینڈک، سانپ، غرض جو بھی ملا اسے کھا گئے، اور ایک دن آیا کہ حرام مال بھی ختم ہو گیا۔ بھوک کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ قوم عاد نے درختوں تک کے پتے بھی کھا لیے، غرض جو ان کی زمین میں تھا سب کھا گئے، لیکن بارشیں نہ ہوئی۔ جب نوبت بھوک سے مرنے پر آ گئی تو اپنا ایک گروہ بیت اللہ میں بھیجا کہ جا کر دعا کرو کہ اللہ بارش دے۔ وہ بدبخت ایسی قوم تھی کہ جب تک خوش رہتے اللہ کو یاد نہ کرتے، جب مصیبت آتی تو ان کو اللہ کی یاد آتی تھی، جب مصیبت اللہ ان سے دور کر دیتا تو وہ اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ ان کا بھیجا ہوا گروہ جب بیت اللہ پہنچا تو عرض کی کہ اللہ ہم پر بارشیں برسا، بھوک سے مر رہے ہیں، تو ہی سب طاقتوں کا وارث ہے۔ اللہ نے ان کو 3 بادل دکھائے، کالے، سفید اور سرخ، اور کہا ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے سوچا کہ سرخ میں ہوا کے سوا کچھ نہیں ہوتا، سفید بھی اسی طرح خالی ہوتا ہے، کالے بادلوں میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کالے بادلوں کو منتخب کیا اور واپس چلے آئے، ایک میدان میں جمع ہوئے کہ اللہ پاک بادل بھیجے گا۔ جب اللہ نے بادل بھیجے تو خوشی سے وہ ناچنے لگے کہ بارش ہوگی، گلہ اگے گا، دن پھر جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کالے بادل کی صورت میں اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا ہے۔ ان کالے بادلوں میں اللہ نے تیز ہوائیں بھیجی تھی جنہوں نے ان کو اڑا کر زمین پر مارنا پھینکنا شروع کر دیا۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ ان کے جسموں کو تلوار کی طرح کاٹ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر غاروں میں چھپ گئے، لیکن ہوا غاروں میں داخل ہوتی، ان کو اڑا کر باہر پھینکتی اور کاٹ دیتی۔ کچھ ٹائم گزرا تھا کہ وہ سب جو حضرت ہود کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ کے رب کا عذاب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ آندھی اللہ نے 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھی، آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں، پہاڑوں کی چوٹیوں، محلات، اور ان سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھے جتنی ہوا کھولی تھی۔ پہلے وہ ہوا دیہات میں گئی، وہاں جو بھی تھا سب کو زمین اور آسمان کے درمیان لے گئی۔ اس آندھی سے اللہ پاک نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے حدیدہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔